بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ بنائے ہیں۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا، لہٰذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہ گار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی لیے شعبان کو المکفر یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں بیان فرماتے ہیں، لفظ شعبان 5 حرفوں کا مجموعہ ہے، یعنی شین، عین، با، الف اور نون۔ فرماتے ہیں شین شرف سے، عین علو، عظمت یا بلندی سے، اور با بر یعنی نیکی اور تقوی سے، الف الفت اور محبت سے، اور نون نور سے ماخوذ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ 4 چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہ گار چھوڑ دیے جاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کثرت سے ہدیہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں ایک لطیف بات کہی ہے، فرماتے ہیں، ان شہر شعبان شہر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأن آیت الصلاۃ یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نزلت فیہ، بے شک شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ آیت جس میں درود و سلام کا حکم دیا گیا ہے یہ شعبان میں نازل ہوئی۔ یہ آیت ماہ شعبان میں نازل ہوئی تو شعبان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی ہے، لہٰذا اس ماہ اور شب برات کی عبادت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔